السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مخالفین کا 10واں حربہ، دھمکیاں اور تشدد۔ ابو جہل جب سنتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ طاقت اور عزت والا ہوتا تو اسے بہت ملامت کرتا، اس کی بے عزتی کرتا اور کہتا تو نے تو اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، تیری رائے کو کمزور سمجھتے ہیں اور تیرے عزت و شرف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر وہ تاجر ہوتا تو اسے کہتا کہ ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے اور تیرا مال تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہونے والا شخص کمزور اور کم مرتبہ ہوتا تو ابو جہل اسے مارتا اور لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا۔ غریب مسلمانوں پر کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو ایک دم قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش و انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر اللہ کی قسم، توحید کے ان مستانوں نے اپنے استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل بے رحم صفت کافروں نے ان غریب مسلمانوں پر زبردستی اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور ایسے عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ اللہ کی پناہ۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، اور مولا کریم ہمیں اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رہ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔